السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ الضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، گفتگو کا موضوع ہے دعوت الی اللہ کی فضیلت اور اہمیت۔ عربی میں دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک ہے دعا۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے ٹو کال، بلانا، اور ایک ہے تبلیغ، پہنچانا۔ یہ دونوں الفاظ قرآن حکیم میں اور احادیث شریفہ میں بکثرت استعمال کیے گئے ہیں۔ اور جب کہا جائے کہ دعا الی اللہ تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف بلانا، اور تبلیغ کا مطلب ہوگا کہ دین کو لوگوں تک پہنچا دینا۔ ایک حدیث دیکھیں، بہت پیاری حدیث ہے۔ حدیث اس طرح، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ فقعد عند راسہ فقال له اسلم فنظر الى ابیہ وهو عنده فقال له ات ابا القاسم فاسلم فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول الحمد للہ الذی انقذہ من النار۔ رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الجنائز میں لائے۔ غور سے دیکھیں، ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ غور سے دیکھیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے فقاہت دیکھیے کہ راوی کون ہے، کون سا صاحب؟ حضرت انس ہیں۔ یہ خود 10 سال کے تھے
تو ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول میرے اس بچے کو آپ اپنی خدمت شریف میں رکھ لیجئے. دیکھیں ایک خادم ہے دوسرے خادم کی روایت کر رہا ہے. ان انس، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے فقہات ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک یہودی غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. کیا بات ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے، حقد اور بغض رکھنے والے مسلمانوں کے تئیں یہود ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن حکیم میں لَتَجِدَنَّ النَّاسِ أَشَدَّ النَّاسِ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ. جی سب سے زیادہ آپ لوگوں میں اس دنیا میں مسلمانوں سے، ایمان والوں سے دشمنی رکھنے والے اشد الناس عداوت کون؟ الیہود. اتنے بڑے دشمن کے بیٹے کو، اتنے بڑے دشمن کو آپ نے اپنی خدمت میں رکھ رکھا ہے. اس سے بڑی رواداری اور کیا ہو سکتی ہے اسلام. بہت خوبصورت بات ہے، گانٹھ باندھو اس کو. تو یہ یہودی غلام، یہ یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا. یہ بیمار ہو گیا، بیکیمل بیمار ہو گیا. فمبریض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ جو بچہ یہودی میری خدمت کرتا تھا وہ بیمار ہو گیا. فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَعُودُهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے، اس کا حال چال پوچھنے کے لیے اس کے گھر گئے. اللہ، نقطہ ملاحظہ کریں کہ ایک بچے کی عیادت کرنا، اور کیسی ہستی عیادت کرنے کے لیے گئی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر اتنی بلندی پر بلایا کہ اس بلندی تک کوئی انسان گیا ہی نہیں. اتنا بلند شخص، اتنا عالی مرتبت انسان اگر ایک یہودی بچے کی عیادت کے لیے گیا ہے تو یہ اس ہستی کے انتہائی متواضع ہونے کی دلیل ہے، خاکسار ہونے کی دلیل ہے. اللہ، یعنی ہمارا نبی کتنا متواضع تھا. ایک یہودی بچے کی عیادت کے لیے اس کے گھر گیا ہے، یہ آپ کے انتہائی متواضع ہونے کی دلیل ہے. اور دوسرے، ایک یہودی کے گھر جا کر اس کے بیٹے کی عیادت کرنا، یہ انسانیت ہے اور اعلیٰ درجے کی انسانیت ہے. اس سے بڑی انسانیت اور کیا ہو سکتی ہے. اللہ. اور یہاں ایک نقطہ اور ملحوظ رکھا جائے جو سب سے اہم نقطہ ہے. آپ گئے، فقعد عند راسہ، وہ لیٹا ہوا تھا، آپ اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے. تو آپ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو اس کے سر کے پاس بیٹھ جائیں. جی، فقعد عند راسہ، آپ بیٹھ جائیں، آپ سر کے پاس بیٹھ گئے اور اس سے کہا فقال اسلم، اسلام لے آ. نقطہ یہ ملا کہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ لوگوں تک اسلام پہنچا دیا جائے. آپ گئے ہیں اور آپ اس بچے سے کہہ رہے ہیں اسلم، اسلام لے آ. اس کو کہتے ہیں تبلیغ، پہنچا دینا. دیکھ رہے ہیں آپ کتنے نکات ہیں اس میں. آپ دیکھیں اسلم، سب سے پہلا معاملہ آپ نے اس بچے کے سامنے یہی رکھا، اسلم، بچے اسلام لے آ. ہو سکتا ہے کہ اس بستر مرگ سے تو دوبارہ نہ اٹھ سکے، اسلام لے آ. فنظر الی ابیہ، بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، وہ عندہ، باپ بھی اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو بچے نے باپ کی طرف دیکھا. ابا، باپ بھی دیکھو کیا بول رہا ہے. فقال لو اتے ابو القاسم، ابو القاسم کی اطاعت کرو، یہ جو کہہ رہے ہیں مان لو. عجیب و غریب بات نہیں ہے. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ باپ ایمان نہیں لا رہا ہے مگر بیٹے کے اسلام کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں مان لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ
اگر اسلام کو سمجھتے ہوئے اسلام نہ لائیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. بیٹے کو اسلام پر مائل کر رہا ہے, اسلام لانے کے لیے کہہ رہا ہے, لیکن خود ایمان نہیں لا رہا. تعجب کی بات کون سی؟ تعجب کی بات کیا ہے؟ انڈرسٹینڈ؟ یہ ہے مطلب. فاسلم, اسلام لے آیا بچہ. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول, آپ اس کے گھر سے جب نکلے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات تھے, الحمدللہ الذی انقذہ اللہ من النار, الحمدللہ الذی انقذہ من النار. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو آگ سے بچا لیا. نکتہ یہ ملا کہ ایک ہی چیز آپ کو جہنم سے بچانے والی ہے. جی اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا سورہ لقمان میں, وخشو, بہت غور سے سنیے, وخشو یوم لا یجزی والد عن ولدی, جس دن باپ اپنے والد اپنے ولد سے اس کے لیے کچھ نہیں کر پائے. ولدی ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا, اور نہ سلبی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ کر سکے گا. اللہ اکبر. ہم اپنی اولاد کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کرتے, کیا کیا نہیں کرتے, ان کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں ہم. کوئی چیز کھو جائے تو آپ کتنا پریشان ہوتے ہیں, ان سب کا کچھ حاصل نہیں ہے. ایک ہی چیز آپ کو جہنم سے بچا سکتی ہے, نہ والد نہ مولود, کوئی بچا نہیں سکتا آپ کو سوائے اسلام کے. الحمدللہ الذی انقذہ من النار, تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو آگ سے بچا لیا. کیوں؟ فاسلم, اس لیے کہ وہ اسلام لے آیا تھا. تو آخرت میں جہنم کا عذاب جو ابدی ہے, اس سے کسی کو بچا لینا, اس سے بڑی انسانیت کی خدمت کیا ہو سکتی ہے. اور پتہ یہ چلا اس حدیث پاک سے کہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ لوگوں تک اسلام پہنچا دیا جائے. اس کو کہتے ہیں تبلیغ یا دعوت اللہ, کوئی بھی نام دے لیں آپ. جی دعوت اللہ کا اجر کیا ہے وہ دیکھ لیتے. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه اثم كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواہ مسلم فی کتاب العلم. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب العلم میں ملائے ہیں مسلم شریف میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو آدمی کسی کو ہدایت کی طرف بلا دے, آ جا بھائی یہ ہدایت ہے, دعا الی ہدی, ہدایت کی طرف بلا لیا. اب آدمی ہدایت قبول کر لیتا ہے تو یہ جتنی نیکیاں کمائے گا اتنی نیکی اس کو بھی مل جائے گی, وہ جس نے ہدایت کی طرف بلایا ہے, اور اجر کچھ کم نہیں ہوگا. لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا. جی یہ فضیلت ہے دعوت اللہ کی. دیکھیں بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے, تقریر بہت علمی ہے, جب تو ہم تمہید ابھی رکھ رہے ہیں. ومن دعا الی ضلالۃ, اور جو کسی کو ہدایت کا جو اپوزٹ ہے ضلالت گمراہی کی طرف بلائے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے پھیر کر غیر اللہ کی عبادت پر لگا دیا ہے.
اس سے بڑی ضلالت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی عبادت سے ہٹا کر کے، اللہ کے آستہ سے ہٹا کر کے دوسروں کے آستانوں پر لگا دیا گیا ہے کہ وہاں سر پٹکیں، وہاں مانگیں۔ ومن دعا الی ضلالۃ، جو آدمی گمراہی کی طرف دعوت دے۔ ایک نقطہ اور ملا کہ داعی الی الہدی بھی ہو سکتا ہے اور داعی الی الضلالہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں کے لیے آتا ہے داعی۔ تو داعی مطلق جب بولا جائے تو اس سے دونوں مراد ہو سکتے ہیں، کیا کہ یہ گمراہی کی طرف بھی بلانے والا ہے یا یہ ہدایت کی طرف بلانے والا ہے، لیکن دونوں کے لیے آیا ہے، داع الی ہدی اور داع الی ضلالہ۔ اگر ضلالت کی طرف بلایا ہے تو اس ضلالت کے اوپر اگر وہ آدمی چلنے لگا تو جتنے گناہ وہ کما رہا ہے اتنے گناہ اس بلانے والے کو ملے گا اور اس کا گناہ کم نہیں ہوگا، دونوں کا گناہ ایک جیسا، بلانے والے کا بھی اور اس راستے پر چلنے والے کا بھی۔ یہ ہدایت کی طرف بلانے کی فضیلت بیان کی گئی کہ جتنا وہ نیکی کمائے گا آپ کے بلانے کی وجہ سے اتنی نیکی آپ کو ملنے والی ہے۔ دعوت کے لیے کیا کیا جائے، اس کی حدود کیا ہے؟ کوئی حد نہیں۔ یہ ایسی عبادت ہے جسے زندگی کا مشن بنا لینا چاہیے۔ یہ خلاصہ ہے میری تقریر کا۔ دلیل حضرت نوح، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے رب میں نے اپنی قوم کو تیری توحید کی طرف رات اور دن بلائے، میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ گویا رات اور دن اللہ کی طرف بلانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں ایک مسلمان کی زندگی کا مشن یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا مشن دعوت اللہ کا ہونا چاہیے۔ دیکھیے رات اور دن میں بلا رہا ہوں، رات اور دن یعنی یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، یہ ایسی عبادت ہے۔ اور رات اور دن بلانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لمحہ خالی نہ دیا جائے، جب بھی موقع ملے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ اچھا ایک آدمی جیل میں ہے، بہت بڑا نبی ہے، بہت حسین نبی ہے، حسین نبی یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جب یہ جیل میں گئے تو ان کے ساتھ دو اور بھی اسی بیرک میں آ گئے، اسی جیل کی۔ دونوں ایک دفعہ آئے اور کہا کہ حضرت ایک بات بولنی ہے۔ کہا کہ بولو۔ کہا کہ ہم دونوں نے ایک خواب دیکھا ہے، آپ خواب کی تعبیر بتائیں گے؟ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو بہت اچھا آدمی پاتے ہیں دیکھتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا، کھانا آن دو، کھانا وغیرہ کھا لو، اس کے بعد جو ہے میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ دیکھو ایک موقع ہے، ابھی کھانا نہیں آیا، اور کھانا جب تک آیا نہیں تب تک حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فوراً پوچھا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، فوراً دعوت پیش کر دی، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، ایک معبود بہتر ہے یا متفرق بہت سارے معبود بہتر ہے؟ دعوت توحید پیش کر دی۔ موقع دیکھ رہے ہیں آپ، یہ موقع ہے، تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے مت دیجیے، جہاں بھی موقع ملے۔ میں نے بتایا نہیں کہ یہ ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، چاہے آپ باہر ہوں یا جیل میں ہو، کہیں بھی ہوں، رات ہو یا دن ہو۔ تو زندگی کا مشن بنا لیجئے دعوت کو، دعوت اللہ کو زندگی کا مشن بنا لیا جائے۔ دیکھو جیل میں بھی وہ دعوت توحید پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہے دعوت کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ اور اس سے بڑی فضیلت دعوت اللہ کی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ ربانی عمل ہے۔ جی اللہ خود بلاتا ہے، اللہ خود دعوت دیتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔
दारुस्सलाम सिर्फ एक ही जगह है, जन्नत। दुनिया में कहां सलामती है? एक टेंशन खत्म नहीं होता कि दूसरा टेंशन सर उठाए खड़ा रहता है। ये सलामती की जगह है, सलामती का घर है। सलामती का घर सिर्फ एक ही है, जिसे कुरान हकीम दारुस्सलाम बोलता है। टोटल पीस, टोटल पीस, अमन अमान की जगह, जहां कोई टेंशन नहीं, जहां कोई खौफ नहीं, जहां अमन ही अमन है। और इस दारुस्सलाम की तरफ अल्लाह खुद दाई है। वल्लाहु यदउ इला, अल्लाह बुला रहा है। जाहिर है कि दावत इलल जन्नह यह रब्बानी अमल है, अल्लाह तबारक व तआला दावत दे रहा है। तो इससे बड़ी फजीलत और क्या हो सकती दावत इल्लाह की। ये तो इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि यह रब्बानी अमल है, अल्लाह बुला रहा है, अल्लाह दावत दे रहा है अमल क्या। और अपने नबी को दाई बना करके भेजा है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ मेरे हबीब, मैंने आपको दाई इलल्लाह बना करके भेजा है। हाँ, दाई इलल्लाह बना करके भेजा है, यानी आप अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं। वह दायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला कौन? हमारा नबी, यानी अल्लाह दाई है, हमारा रसूल दाई है। और दाई की बात पर लब्बैक कहना जरूरी है। क्यों? बेइज़्निही, अल्लाह का हुक्म है। इज़्न मीन्स हुक्म है जी, अल्लाह का हुक्म है कि मेरे इस दाई की बात मानो, इसलिए कि मेरी तरफ बुला रहा है। हाँ, मेरी तरफ बुला रहा है। वह दाइयन इलल्लाह। आज कितने लोग हैं, कोई फला शख्सियत की तरफ बुला रहा है, कोई फला बाबा की तरफ बुला रहा है, कोई पीर की तरफ बुला रहा है, कोई अमीर की तरफ बुला रहा है, कोई गरीब की तरफ बुला रहा है। क्या, व्हाट इज दिस? क्या है ये? दावत तो सिर्फ एक की होनी चाहिए, दावत इलल्लाह। कहां कहां बुलाए जा रहे हैं लोग। वह दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही, अल्लाह का हुक्म यह है कि मेरे इस दाई की, मेरे इस रसूल की बात मानी जाए। जिन्नों ने आपकी बात सुन ली तो जानते हैं, अपनी कौम में गए तो कहने लगे या कौमना अजीबु दाई अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जिन्नात कह रहे हैं कि ऐ मेरी कौम, ऐ हमारी कौम, अल्लाह के दाई की बात मानो। जिन्नों ने भी कहा, यानी जिन्नों में के भी दाई हो गए, उनका भी ग्रुप बन गया दाइयों का। या कौमना अजीबु दाई अल्लाह। अब देख रहे, अल्लाह दाई है, वल्लाहु यदउ इला, हमारा नबी दाई है, वह दाइयन इलल्लाह। और अगला है वह सिराजम मुनीरा। आपको चांद नहीं कहा गया, आपको सूरज नहीं कहा गया। क्यों? चराग कहा गया, चराग, दीप, चराग। सूरज तो ज्यादा रोशनी देता है ना, और चांद उससे थोड़ा कम रोशनी देता है, मगर रोशनी देता है। तो आपको चांद क्यों नहीं कहा गया कि मेरा रसूल चांद है, मेरा रसूल सूरज है? चराग कहा गया। समझ में आया कुछ क्यों कहा गया है? अगर किसी को किसी ऐसी जगह हिदायत की जरूरत पड़े जहां रोशनी न पहुंचती, बहुत सारी ऐसी जगह, मकानात ऐसे होते हैं कि वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, खूब अंधेरा होता है, तो आप क्या करेंगे? चराग ही जलाएंगे ना, वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। रात में चांद चमकता है, मगर आप ऐसी जगह पर चले जाएं जहां घुप अंधेरा हो, तो वहां अगर आपको हिदायत की जरूरत हो तो आप हिदायत कहां से हासिल करेंगे? लेकिन चराग कहीं भी आप जला सकते हैं, कहीं भी आप जला सकते हैं जहां अंधेरा हो। इसी वजह से कहा गया कि दिन में पुकारो मेरा नबी चराग है, रात में पुकारो मेरा नबी चराग है। दिन में कहीं भी किसी कोने में भी अंधेरा हो, वहां भी हिदायत की जरूरत हो, तो मेरा नबी चराग है। इसी वजह से आपको चराग कहा गया। कहीं भी अंधेरा हो, दिन में अंधेरा हो या रात में अंधेरा हो, जहां सूरज की रोशनी न पहुंच सकती हो, जहां सूरज की रोशनी पेनेट्रेट न हो सकती हो, जहां चांद की रोशनी न जा सकती हो, वहां चराग जला लीजिए, मेरा नबी चराग है।
وہاں اگر آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے تو سورج تو پہنچ ہی نہیں رہا نا, چاند تو پہنچ ہی نہیں رہا, لہذا چراغ کہا گیا کہ میرا نبی چراغ ہے. اس لیے کہ ہدایت آدمی کو کہیں بھی مطلوب ہو سکتی ہے, کہیں بھی ہو سکتی ہے. بہرحال وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا, آپ داعی اللہ ہیں, اللہ کا حکم ہے یہ, وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اور آپ روشن چراغ ہیں. دعوت کا مقصود کیا ہے؟ آپ کسی کو بلا رہے ہیں, سارا جواب قرآن میں ہے, عجیب کتاب ہے, اللہ جو پوچھو بتاتی ہے. بھائی ہم دعوت کسی کو دے رہے ہیں, مقصود کیا ہے؟ چلیے دیکھ لیتے ہیں. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ. او توفیق, وما توفیق, حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. جی اے میری قوم ذرا بتاؤ, میں دلیل پر ہوں, دلیل پر. دائی کا وصف ایک بتایا گیا اس میں. یہ حضرت شعیب ہیں جو اپنی قوم, اور یہ قوم جو بڑی پیسے والی تھی. تو ایک تو یہ کہ دائی جو ہے جب بھی کوئی بات پیش کرے دلیل کے ساتھ بات کرے. کتنا چلاتے ہو, ارے بھائی چلانا یہ اصل نہیں ہے, دلیل پیش کر بھائی, دلیل اصل ہے. اور نبی کے علاوہ ہر ایک سے دلیل مانگی جائے گی, صحابی سے بھی. جی اس لیے کہ صحابی معصوم نہیں ہوتا, نبی معصوم ہوتا ہے. دلیل دوں, چلیے ایک حدیث پڑھ لیتے. ابھی وہیں پر رکیے, وہی پوائنٹ پر جہاں پر ہم ہیں. حدیث آئی, وان ابن ابی عمار قال قلت لجابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الزبع الصید هي قال نعم قال قلت آكلها قال نعم قال قلت اقاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم. رواه الترمذی فی کتاب الحج. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف کتاب الحج کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں. حضرت ابن ابی عمار تابعی ہے نا, یہ تابعی ہیں. تو تابعی جو ہے وہ صحابی سے پوچھ رہا ہے. کون صحابی ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ. اور عجیب بات بتاؤں, یہ جن سے پوچھ رہے ہیں ان سے ایک بڑی عجیب و غریب حدیث مروی ہے. کون سی؟ وہی 4 راستوں والی, یہ وہی ہے. تو حضرت ابن ابی عمار آتے ہیں, کہتے ہیں حضرت آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. حضرت جابر نے پوچھا, پوچھو. کہتے الزبع الصید هي, بجو شکار ہے, بجو بیج. ایک ہوتا وب, وہ گو ہے, گو گھوڑپڑ. یہ الزبع, زبع من بیج, بجو, بجو شکار ہے. قال نعم, یس ہاں ہے. قال آکلھا, کین آئی ایٹ اٹ, اس کو کھا سکتا ہوں کیا, بجو کو؟ قال نعم, کھا سکتے ہو. کیا پوچھا؟ شکار ہے, شکار کر سکتا ہوں؟ بولے ہاں کر سکتا ہوں. کہا کہ کھا سکتا ہوں؟ بولے ہاں کھا سکتا ہوں. رک جانا چاہیے نا. اب پوچھ رہے ہیں اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا یا آپ بول رہے ہو؟ قال نعم, نبی نے ایسا کہا ہے. اللہ اکبر. سلسلہ سوال کا لمبا ہوا, اور جب نبی کی بات آئی سوال ختم ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال نبی تک جب پہنچ جائے تو سوالات کا سلسلہ ختم کر دینا چاہیے. جی اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان کا سفر حتیٰ پر ختم ہو جاتا ہے. جی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو حکم نہ بنا لیں اپنی زندگی کے تمام چھوٹے بڑے فیصلوں میں. جی تو ایمان کا سفر کہاں ختم ہوا؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیٹھے ہوئے خالی ایسے؟ ہاں, میری تقریر سمجھنے کے لیے تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. جی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. اب آپ فے کا مطلب بتاؤں تو ابھی پورا ٹائم چلا جائے گا. لا کا مطلب بتاؤں تو ٹائم چلا جائے گا. ربکا کی ترکیب بتاؤں تو ٹائم چلا جائے گا. صرف لا یؤمنون, تیرے رب کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے چھوٹے بڑے ہر فیصلے میں یہ آپ کو حکم نہ بنا لے, فیصل نہ بنا لے.
تو لا یؤمنون حتی یحکموک، تو ایمان کا سفر تو حتی پر ختم ہو گیا نا. یہاں دیکھو سوال کا سلسلہ حتی پر ختم ہو گیا نبی تک. اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال نعم، سوال ختم. نعم، سوال ختم. قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال نعم، سوال ختم. لا یؤمنون حتی یحکموک، ایمان کا سفر حتی پر ختم ہو جاتا ہے. نبی سے دلیل نہیں مانگی جاتی، اس لیے نبی سراپا دلیل ہوتا ہے. ہنسے تو دلیل، مسکرائے تو دلیل، چلے تو دلیل، بیٹھے تو دلیل، چلے تو قانون چلے، رک جائے تو قانون رک جائے. یہ مقام ہے نبی کا. اب کیا سمجھتے ہیں نبی کا؟ عظیم الشان پرسنالٹی ہوتی ہے اس کی. کائنات میں کوئی ایسا ہوتا نہیں ہے، اتنی بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے. جس کے پاس جبرائیل آتا ہو، اللہ جبرائیل کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجتا ہو، فرشتوں کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہو. معمولی آدمی ہو سکتا ہے؟ معمولی ہستی ہو سکتی ہے؟ جس نے فرشتوں کو اپنی آنکھ، جبرائیل کو اپنی آنکھوں سے جس نے دیکھا ہو، کتنا گریٹسٹ ہوگا، کتنا عظیم ہوگا ہمارا نبی. درود شریف تو پڑھنا، پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو دلیل سے دلیل نہیں مانگی جاتی. نبی سراپا دلیل ہوتا ہے، اس سے دلیل نہیں مانگی جاتی. اس کے علاوہ صحابی ہو دلیل مانگی جائے گی، امام ہو دلیل مانگی جائے گی، پیر ہو دلیل مانگی جائے گی، فقیر ہو دلیل مانگی جائے گی، امیر ہو دلیل مانگی جائے گی، غریب ہو دلیل مانگی جائے گی. سب سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا سوائے نبی کے، اس لیے کہ وہ سراپا دلیل ہوتا ہے. دلیل سے دلیل نہیں مانگی جاتی. اس آیت سے ہم چلے تھے. شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، ذرا بتاؤ مجھے، ان کنت علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، دلیل پر ہوں. تو دائی کی ایک صفت یہ ہے، بات کرے تو دلیل کے ساتھ بات کرے. یہاں آئے بائیں شاہ نہیں چلتا، یہاں دلیل چلتی ہے. ان کنت علی بینۃ من ربی. دعوت کا پہلا اصول یہ ہے کہ بات پیش کی جائے تو دلیل کی روشنی میں پیش کی جائے. ان کنت علی بینۃ من ربی. اور دوسرے، دائی کو تھوڑا پیسے والا ہونا چاہیے جی، نہیں تو سیٹ دبا لے گا. اے مولوی صاحب یہ بات نہیں بولنی، اے تیری چل نکل. کہے گا پیسے والا، کہے گا نکل یہاں سے. ورزق، ایسا کہنے والا ہونا چاہیے، تو پیسہ ہونا چاہیے. ورزقنی منہ رزقا حسنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رزق حسن دیا، تم سے کم تھوڑی ہوں میں، میرے پاس بھی پیسے ہیں. نبی بولتا ہے، کون؟ حضرت شعیب. ورزقنی منہ رزقا حسنا. تو ایک تو دائی جب بات کرے تو اس کے پاس دلائل کا انبار ہو، اور دوسرے پیسے والا ہو، تاکہ کسی کے سامنے جھکے نہ. حق بات کے جو بھی آ رہے، چل ہٹ سامنے سے. تو کون؟ ترم خان، ہٹ کیسے. اللہ کی بات بول رہا ہوں، دائی کی صفت ہے. تو پیسے والا ہوگا نا، بیچارہ کمزور ہوگا تو ہٹکا ہکال دیتا ہوں، چل یہاں سے. اس لیے مجھے اللہ نے نوازا ہے. وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا. اور تیسرے، جو کہہ رہا ہو اس پر خود عمل کر رہا ہو. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں جس چیز سے تمہیں منع کر رہا ہوں وہ خود کرتے بیٹھوں. دائی کی ایک صفت یہ ہونی چاہیے. اور کہتا ہے ان اريد الا الاصلاح، یہ مقصود ہے دعوت کا، اصلاح. بھائی تو ٹھیک ہو جا. اصلاح مانے ٹھیک ہو جا، بھائی غلط روٹ کے اوپر جا رہا ہے، ٹھیک ہو جا، ٹھیک ہو جا. اصلاح کا مطلب ہماری زبان میں ٹھیک ہو جا، بھائی ٹھیک ہو جا. ان اريد الا الاصلاح، جی میرا ارادہ. اور ان کے بعد ٹائم ہو گیا کیا؟ اب عنوان ایسا دیا اور رات بھر بولنے کے لیے تو کہتے جی ان اريد الا الاصلاح، نہیں ہے میرا ارادہ، میں نہیں سوائے اصلاح کے. ان نافیہ کے ذریعے، اللہ کے ذریعے اس کی نفی کی گئی ہے، حصر کا فائدہ ہے. اصلاح ہی میرا مقصود ہے. ان اريد الا الاصلاح، میرا مقصود اصلاح ہی ہے. گویا دعوت کا مقصود اصلاح ہونا چاہیے
کہ آدمی ٹھیک ٹھاک ہو جائے. بھائی ٹھیک ہو جا, تو غلط روٹ پہ جا رہا ہے تو. جی اصلاح کا مطلب سمجھو. اصلاح کا عین اپوزٹ افساد ہے. بہت غور سے سنو, اصلاح کا کیا مطلب ہوتا ہے. کہہ رہے ہم آپ کی اصلاح کر رہے ہیں. یہ اصلاح کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے. جی اصلحوا بین اخویکم, اصلاح کرو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز فاسد ہو گئی ہے. یہ برتن ہے, اس میں کھانا رکھا ہوا ہے, اور اس کھانے کے اوپر 10 دن گزر گئے, کسی نے کھایا نہیں, کھانے کے اندر سے بدبو اٹھنے لگی ہے, کھانا فاسد ہے یہ. جی جی اس کو کہتے ہیں فساد. کھانا فاسد ہو گیا ہے, برابر ہے. اور اس کو فوراً جو ابھی بند کر کے آیا چولہے پر سے گرم گرم کھا لیجئے, تو اصلاح ہے. جی اصلاح ہے یہ. اس کا مطلب ہے کہ افساد جو ہوتا ہے وہ خرابی لیے ہوتا ہے, اور اصلاح جو ہے وہ خرابی کا جو اپوزٹ ہے بہتری لیے ہوئے ہوتا ہے. تو بہتر ہو جا بھائی, اچھا ہو جا. تو ان اريد الا الاصلاح, دعوت کا مقصود کیا ہونا چاہیے؟ اصلاح. کتنا کام دھام چھوڑ کر کے, یعنی بال بچوں کو چھوڑ دیجئے, بل لگے رہیے نہیں. مستطاعت قید لگے. کیا کتاب ہے, ہر سوال کا جواب دیتی ہے. ٹھیک ہے آپ نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ شریعت کا حق ہے, آپ بچوں کا حق بھی پورا کیجئے. مستطاعت کی قید لگا کر بتائی گئی کہ جتنی استطاعت ہو, استطاعت کے مطابق آپ دعوت اللہ کے میدان میں رہیں. مستطاعت. اور اللہ نے فرمایا کہ اس میدان میں ہر آدمی نہیں آ سکتا. یہ رتبے بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں, وما توفیقی الا باللہ, میری توفیق جب ہوگی تب آدمی یہ کام کر سکتا ہے. اتنی بڑی چیز ہے یہ دعوت اللہ. جی وما توفیقی الا باللہ. جی اللہ کی توفیق مانگیے کہ اللہ آپ کو اس میدان میں لائے, اس لیے کہ یہ بہت عجیب و غریب چیز ہے. جی جی کبھی کبھی توفیق نہیں. توفیق کا مطلب سمجھاؤں؟ توفیق کس کو بولتے, سمجھاتا ہوں. آپ نماز کے لیے نکلے وضو بنا کر کے, مقصود کیا ہے؟ اصلاح, نماز پڑھنا. ایک ساتھی مل گیا, کہا کہ کہاں جا رہا ہے؟ بولے نماز پڑھنے جا رہا ہوں. ارے ہے ابھی ٹائم, تھوڑا چل چائے وائے پی لیتے ہیں, کوئی فلم لگی ہے چلو دیکھ لیتے. دیکھو یہ نکلا تھا یہ نماز پڑھنے کے لیے, یہ بیچ میں شیطان کود پڑا, نماز چلی گئی. جی توفیق ہٹ گئی بیچ سے, توفیق ہٹ گئی. یہ ہے, اس کو کہتے توفیق. اگر یہ بیچ میں نہ آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مسجد تک پہنچا دیتا. یہ توفیق ہے. وما توفیقی الا باللہ. بے جو ہے بے بل, قرآن حکیم کا ایک ایک ورڈ, لفظ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک ایک حرف کی بات کر رہا ہوں. ایک ایک حرف کی بات بتاؤں. میرا خیال ہے کہ اگر جہنم پر تقریر کرنی ہو تو اس کا صرف ایک لفظ کافی ہے. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, وہ جہنم میں چلائیں گے. بولے عربی میں آتا یسرخون مانے چلانا. یہ توئے کائے کو بڑھ گئی ہے, توئے. یہ باب افتعال کی تے ہے جو توئے سے بدل گئی ہے. کیوں؟ بہت غور سے سنو, سمجھ میں آ جائے تو سمجھ لو. متوجہ ہے پوری طرح؟ تو کیسے نکلتا ذرا دیکھیں. تو یعنی زبان جو ہے یہ تعلق. ان لسانک یضرب بسقف الحنک, آپ کی زبان جب تالو کے چھت سے دیوار سے لگتی ہے اور وہاں سے واپس ہوتی ہے تب تو نکلتا ہے. اشارہ ہے جہنمی جب چیخیں گے تو ان کی آواز جہنم کی دیواروں سے ٹکرائے گی. ثم تعود الیہ, تو ان کی طرف لوٹائے. ڈرا دینے کے لیے کافی ہے لفظ تو. ہاں یہ حرف مفخم مرقق نہیں. جو جتنے حروف سب مفخم, ایک بھی مرقق نہیں ہے. صاد یسترخ, تو
سب دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک بھی حرف مرقق نہیں ہے، مفخم ہے، یعنی جہنمیوں کے ساتھ کسی بھی نرمی اور رقت کا برتاؤ اور سلوک نہیں کیا جائے گا. چھوڑ دے آدمی کہ وہاں آپ کو نرمی ملے گی. وہم یسترق کیسی کتاب ہے، سبحان اللہ وبحمدہ. تو وما توفیقی الا باللہ، میری توفیق نہیں ہے مگر اللہ کی مدد کے ذریعے. مدد بے آتی ہے، بے، اللہ کی مدد کے ذریعے. اللہ کی مدد نہ ہو تو توفیق نہیں مل سکتی. اللہ کی یعنی توفیق بھی ملے گی تو اللہ کی مدد سے. تو مانگو گا رب تعالیٰ مجھے اس بات کی توفیق دے، اس لیے کہ توفیق مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ تو نہ چاہے، جب تک تیری مدد نہ ہو. باللہ، یہ بے کا مفاد ہے. تو دائی کے پاس ایک تو دلیل ہونا چاہیے اور دوسرے تھوڑا بہت پیسہ ہونا چاہیے، یعنی دلیل کی روشنی میں بات کرے اور دبے نہیں، کہیں دبے نہیں. دعوت اللہ پر اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ دیکھیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہاں ایک نکتہ یہ کہ اے رسول آپ تبلیغ کیجئے. تبلیغ کس کی؟ کسی کتاب کی؟ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو چیز نازل ہوئی ہے. نازل کیا ہوئی ہے؟ اس ٹکڑے کی تفسیر وہ حدیث ہے. حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک علی الصحیحین کتاب العلم میں یہ حدیث اسی طرح لائیں. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں. جی، یہ دو چیزیں ملی تھی، یہ دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، انہیں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے. لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنت. تو آپ کو کتاب و سنت، اسی کا نام اسلام ہے. کتاب و سنت کے مجموعے کا نام اسلام ہے. تو آپ تبلیغ کیجئے کس کی؟ کتاب و سنت کی. ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہوئی، یعنی قرآن و سنت، آپ اس کی تبلیغ کیجئے. وعدہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. ہاں، کتنی بڑی بات ہے، وعدہ ہے اللہ کا. نقطہ ملحوظ رکھو، جتنا مسلمان دعوت اللہ کے بارے میں کوشاں رہے گا اللہ اس کی اتنی ہی حفاظت فرمائے گا. آج ہم لوگ دعوت اللہ سے غافل ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے تمام طرف سے پریشانیوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے. یہ دعوت اللہ کے میدان سے کم ہو جانے یا ہٹ جانے کی وجہ سے ہے. اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر ہٹ گئے تو دعا بھی کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی. جی، دلیل یہ حدیث پاک. وعن حذیفہ بن الیمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم. رواہ الترمذی فی کتاب الفتن. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف کتاب الفتن کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں. راوی حضرت حذیفہ ابن یمان ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ بھلائیوں کا ضرور بھی ضرور حکم دو اور برائیوں سے ضرور بھی ضرور روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اوپر اپنی طرف سے سزا بھیج دے. او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ. اپنی طرف، دیکھو اپنی طرف سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے سزا جو مل رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. اب جب اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تو اللہ سے دعا کرو تو ہٹا لے بلا کو؟ نہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ بلا ہم نے تمہارے اوپر بھیجی ہے، دعا کرو گے دعا قبول نہیں کروں گا.
سمت تدعو، کیوں؟ اس لیے کہ تم بھلائیوں کو حکم نہیں دے رہے ہو، برائیوں سے روک نہیں رہے ہو، دعوت کے میدان سے ہٹ چکے ہو. یہ ہے دعوت اللہ سے بے اعتنائی کا نتیجہ. بھگتو بھگتو بھگتو. دعا آدمی کر رہا، دعا قبول نہیں ہو رہی. سمجھ رہے آپ؟ دیکھو عقاب اللہ کہہ رہا ہے کہ عذاب میری طرف سے ہے تمہارے اوپر. جہاں تم موجود ہو جوتے کھا رہے ہو. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، تاریخ تھی ہماری، اللہ قیصر و کسریٰ کے تاج پیروں تلے رونت دیا تھا صحابہ نے، سلمان نے. یہ حال تھا ان کا. شاعر نے کہا ہے تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے، تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے، اتنے ہوئے ذلیل کہ جوتوں میں آ گئے. یہ حال ہے ہمارا، جوتا خور ہو چکے ہم لوگ. تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے، اتنے ہوئے ذلیل کہ جوتوں میں آ گئے. آج تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ بھیجا ہوا عقاب یا سزا یا اللہ کی طرف سے، عقاب منہ اس کی طرف سے ہے. ثم تدعون، دعا کرو گے، فلا یستجاب لکم، دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم نے دعوت اللہ چھوڑ دیا. تم نے لتأمرن بالمعروف، اور اللہ کے رسول نے قسم کھا کر کے فرمایا والذی نفسی بیدی. کوئی معمولی بات نہیں، نبی قسم کھا کر کوئی بات بتائے تو وہ چیز موقت ہوتی ہے، بہت ہی موقت، اشد تاکید ہوتی ہے اس میں. سمجھ آئی؟ جی. اللہ کا وعدہ ہے جتنی زیادہ تم تبلیغ کرو گے، دعوت اللہ کرو گے، اللہ تم کو اتنا ہی بچائے گا. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْصِمُكَ مِنْ كَيْدِهِمْ وَتَصُونُهُمْ مِنْ مَكْرِهِمْ. یہ تفسیر کی ہے ایک مفسر نے. اگر تم وہ چیز جو اللہ نے اتاری ہے اس چیز کی تبلیغ کر رہے ہو تو دیکھو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْصِمُكَ مِنْ كَيْدِهِمْ، دشمن کی چالوں سے تمہیں بچا لے گا. قید میں چال چلی جا رہی ہے، دشمن کی چال سے تمہیں محفوظ کرے گا. اور بڑی مکاری کر رہے ہو، وَتَصُونُهُمْ مِن مَكْرِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مکر سے تم کو محفوظ کرے گا. جی. اور اللہ کے رسول کو بچایا نہیں، قتل کا پورا ارادہ کر لیا گیا تھا، غار ثور تک پیچھا کر لیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ حضرت صدیق نے سر اٹھا کر دیکھا، کہا کہ اللہ کے رسول، کہاں گئے؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو ہمارے نشانات قدم کا تتبع کرتے ہوئے ہمارے سر کے اوپر آ گئے، اگر نیچے دیکھ لیں گے تو ہم پکڑ لیے جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ یہی ہمارے ساتھ نہیں ہے اللہ. تو اللہ یعصمک من الناس، یہ دعوت اور تبلیغ کا مقصود ہے. یہ جی بڑی بات ہے. تبلیغ کون کرے بھائی؟ مولوی صاحب لوگ. اور آپ کیا کریں گے؟ آپ کا کام کیا؟ چلیے آپ کی ذمہ داری بھی بتا دیتے. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بلغوا انی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رواہ البخاری فی کتاب احادیث الانبیاء. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اسے بخاری شریف کتاب احادیث الانبیاء کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ایک بھی دین کی بات، آیت کا مطلب یہاں قرآن کی آیت مراد نہیں ہے. کس نے کہا؟ آپ شارحین حدیث کو دیکھیے، آیت کا مطلب ہے دین کی ایک بات بھی اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ پہنچا دیجئے. اور اس میں انی کا لفظ ہے، بلغوا انی. ہمارے بزرگ یہ بولتے ہیں. کون بھائی بزرگ تمہارے کون ہیں؟ نبی ہیں. رسول تو کہہ رہا ہے کہ انی میری طرف سے بات پہنچاؤ. جی بلغوا تبلیغ کرو، انی میری طرف سے دین کی ایک بات. انی بزرگ پیر صاحب فرما رہے، بولے یہ پیر صاحب کون ہے بھائی؟ نبی تو کہہ رہا ہے کہ انی میری طرف سے تبلیغ، اور تم انہم کہاں جا رہے ہو؟ تم انہم ان پیر
ان فقیر ان غریب ان امیر. کیا تماشا ہے؟ واٹ از دس؟ کیا تماشا ہے یہ کیا تماشا ہے؟ بلغوا انی، میری طرف سے جو میں نے اللہ سے لی ہے، اللہ نے دیا ہے قرآن اور حدیث، وہ میں تم کو دے رہا ہوں، ان کی تبلیغ کرو. اگرچہ دین کی ایک بات آپ کو معلوم ہے، وحدثوا عن بنی اسرائیل، اسرائیلی روایات بھی بیان کر سکتے ہو. اسرائیلی روایات کی 3 قسمیں، ذہن میں رکھ لو اس کو. ایک تو ہے ما یوافق الدین، یعنی دین کے موافق ہے، اور ایک ہے ما یخالف الدین، دین کے خلاف ہے. تو ما یوافق الشرع فینقل، نقل کر سکتے ہیں ہم. وہ ما یخالف الشرع فلا ينقل، اگر شریعت کے خلاف ہے تو اسرائیلی روایت نہیں بیان کر سکتے. وَأَمَّا الْمُشْتَبِهِ کہ بھئی فَلَمْ يَتَّزِ وَجْهُ، پتہ نہیں اس کی توجیہ معلوم نہیں ہو سکی صحیح ہے کہ غلط ہے، تو بیان کر سکتے ہیں آپ. کیوں؟ لِأَنَّ فِيهِ الْعِبَرَ وَالْعِظَاتِ، یا تصدیق نہ کرو یا تکذیب نہ کرو، فَلَا تُصَدِّقُوا وَلَا تُكَذِّبُوا، یہ تیسری قسم ہے. تو وَحَدِّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجْ، اس میں حرج کی بات، یہ تیسری قسم ہے. جی وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، حدیث کے نام پر کسی بھی قول اگر پیش کیا جائے گا تو گویا ایسا ہے کہ وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے، جہنم میں بنا لے. بزرگوں کے قول کو حدیث کہہ کر نہیں بیان کیا جا سکتا، جھوٹ ہے نبی پر یہ، وَمَن جھوٹ بات رہے نبی. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. تو آپ ایک بات بھی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پہنچائیے، صرف مولانا لوگوں کا کام نہیں. ہاں ایک ٹیم باقاعدہ ہونی چاہیے. ایک نقطہ بتاتا ہوں قرآن حکیم کا، بہت، یعنی آپ میری طرف متوجہ ہوں تو بولوں میں. یہودی 2 کام کرتے تھے، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو 2 کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے. پہلا یہ لن تنالوا البر کھولو، دیکھ رہے آپ، کھولو 4 پارہ پہلا صفحہ. اللہ اہل کتاب سے کہہ رہے یہودیوں سے، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، جانتے بوجھتے ہوئے تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تو یہودی لوگ اس طریقے سے تھے اہل کتاب کچھ جو انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا. آگے کہا گیا قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن وتبغونها عوجا، من آمن بھی وتبغونها عوجا. اور اے اہل کتاب، اللہ کے راستے سے ایمان والوں کو کیوں بھٹکا رہے ہو، کیوں روک رہے ہو؟ تو ایک ہے انکار کرنا اور ایک ہے روکنا. آدمی انکار کر دیتا کسی چیز کا، چلو ایک جرم تو ہے نا، انکار کر رہا ہے، لیکن دوسرا جرم یہ روک رہا ہے، دیکھو قبول نہیں کرنا، ان کے جلسوں میں مت جانا، بولے تو وہاں بھی ہو جاؤ گے بولتے ہیں. تو ایک تو ہے خود انکار کرنا، لما تکفرون بآیات اللہ، پھر یہ لما تصدون، روکتے کیوں ہو عن سبیل اللہ، یہ دوسری حرکت ہے. یہ ایک ہے انکار کر دینا اور ایک ہے روکنا، ادھر جانا نہیں، خود انکار کر رہا ہے دوسروں کو روک رہا ہے، تو جرم ڈبل ہو گیا نا. اب کہا جا رہا ہے مسلمانوں سے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جی تو تم لوگ مضبوطی سے پکڑو اللہ کی کتاب کو، حدیث کو مضبوطی سے پکڑو، اور دوسرے فرقوں میں مت بٹو. اس کا ایک ہی طریقہ ہے. اگلی آیت وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، ایک جماعت ہونی چاہیے باقاعدہ جو تمہارے ایمان کی بیٹری کو چارج کرتی ہے. یہ دیکھو، یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک تو پکڑو مضبوطی سے اور دوسرے اس کو پھیلاؤ. وہاں کیا تھا؟ انکار تھا اور روکنا تھا، یہاں پکڑنا ہے اور پھیلانا ہے، بالکل الٹا ہے اس کے. کیا بات ہے، دیکھ رہے ہیں اللہ کی کتاب کا انداز بیان، اس کا اسلوب کتنا حسین اسلوب ہے. بہت پیاری کتاب ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، بہت پیاری کتاب. اتنے ٹاپ لیول سے بات کرتی ہے وہ یہ کتاب، آدمی حیران ہو جائے. ٹاپ لیول کی کتاب ہے، ٹاپ موسٹ، ہائیسٹ لیول سے بات کرتی ہے. سائنس وائنس اس کے سامنے سب بچی ہے، بچی، بچہ نہیں بچی.
جی اس لیے کہ سائنس جو ہے وہ مشاہدے پر ڈیپینڈ ہے، جو چیز لیب میں ثابت ہو جائے وہی مانتے ہیں، اور قرآن میریکل ہے، معجزے کا توڑ نہیں ہوتا، سائنس کا توڑ ہے، معجزے کا توڑ نہیں۔ جی معجزے کا توڑ ہوتا ہے کیا؟ توڑ لاؤ، قرآن حکیم نے کہا ہے کہ میں معجزہ ہوں، میرے مثل لا کر بتاؤ، پورے سائنسداں جمع ہو جائیں، جتنے بھی دنیا کے پڑھے لکھے لوگ جمع ہو کر کے ایک سورہ بنا کر کے بتائیں، معجزہ تو ہے نا سامنے، لاؤ فاتو بسورۃ فلیاتوا بحدیث، ایک جملہ بنا کر کے لاؤ، معجزہ نہیں ہے، میریکل ہے، وہ میریکل کا توڑ نہیں ہوتا۔ دنیا کی ہر چیز کا توڑ ہوتا ہے، میریکل کا توڑ نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کسی سائنسداں کو بولتا ہوں یہ ڈنڈا پکڑ، یہ ڈنڈا پکڑ، سائنسداں بولتا ہے ڈنڈا پکڑا، بولتا پکڑ، میں پکڑ لیا، مار یہ پتھر کے اوپر اور نکال 12 چشمے، نکال 12 چشمے، ڈنڈا مار کر کے 12 چشمے نکالے گا؟ یہ دریا ہے، پیچھے دشمن ہے، اس دریا میں سے راستہ بنانا ہے، یہ ڈنڈا پکڑ، ڈنڈا پکڑ اور مار دریا پر، راستہ دے، ہم لوگ نکلنا چاہتے۔ حضرت موسیٰ نکلے کہ نہیں؟ معجزہ ہے، میریکل ہے، وہ میریکل کا توڑ سائنس لا سکتی ہے کیا ہے؟ زوولوجی، علم الحیوانات، علم الطیور کتنا ترقی کر چکا ہے۔ کسی پروفیسر سے بولیے چیونٹی کیا بات کر رہی ہے، نہیں سمجھ پائے گا نا، نہیں بتا سکتا۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ چیونٹی نے کہا، جو چیونٹیوں کی رانی تھی، چیونٹیوں تم اپنے مساکن میں گھس جاؤ۔ ایک نکتہ بتاؤں، بیوتکم نہیں کہا، فی بیوتکم، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، اس لیے کہ گھر الگ ہوتا ہے، مسکن الگ ہوتا ہے۔ بیوی اگر اچھی ہے تو گھر مسکن ہے، سکون کی جگہ ہے، نہیں تو گھر ہے۔ اور ذرا قاعدے کی لاؤ، چھانٹ کر کے لاؤ، دیندار اچھی لڑکی لاؤ، تب گھر مسکن مانے سکون کی جگہ، سکون کی جگہ۔ کہاں ہو جی؟ کیا چلا رہے ہو؟ وہ بیچارہ تھکا تھکا آیا ہے، تھکا تھکا آیا آفس سے آیا، کہاں ہے جی؟ وہ پوچھ رہا ہے کچھ پانی وانی لاؤ، تک کیا چلا رہے ہو جی؟ کیا چلا؟ آ تو رہی ہوں جی، دیکھیے جناب۔ تو تو مسکن کہاں ہے؟ سکون کی جگہ کہاں ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی جو تخلیق کا جو مقصد ہے، بنیادی مقصد سکون ہے۔ لتسکنوا الیہ، اور لتسکنوا منہا نہیں ان سے سکون حاصل کرو، لتسکنوا الیہ ہے، ان سے سکون حاصل کرو، ان تک سکون پہنچاؤ بھی، طرفین سے، الا کا مفاد ہے وہ، منہا نہیں ہے وہ۔ جی قرآن ہے یہ، کہاں تک بیان کروں، کہاں تک سنو گے؟ رات بھر سننا ہے نہیں نا؟ چلو جتنا بیان ہو جائے، پھر کبھی آؤں گا تو پھر بیان کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی تو یہ چیونٹی بول رہی ہے اپنے اپنے مسکن میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں بے خیالی میں کچل نہ دے۔ وہم لا یشعرون۔ چیونٹی کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان جان بوجھ کر کے چیونٹی نہیں مارتا، ٹیررسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب اسلام کے اوپر ٹیررزم کا حکم لگانے والے لوگوں نے قرآن حکیم کی یہ آیت نہیں پڑھی ہے۔ چیونٹی کا عقیدہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے مسلمان چیونٹی نہیں مارتا۔ جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ کہ وہم لا یشعرون، بغیر سمجھے ہوئے، بغیر لاشعوری طور پر کہیں کسی چیونٹی کو نہ کچل دے، تمہیں کچل نہ دے۔ سلیمان علیہ السلام فتبسم ضاحکا من قولها، پہلے مسکرائے پھر ہنس پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہنسی کی بنیاد تبسم ہے، پہلے آدمی مسکراتا ہے پھر ہنستا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس لیے کہ یہ اونگ جو ہوتی ہے یہ غفلت کی ابتدا ہے اور نیند غفلت کی انتہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے کہ نہیں نیند۔ اب کیا بولے جی؟ اچھا ہاں، وہ پڑھا رہا دلی میں قطب مینار ہے، اب وہ بچہ جو ہے جھوم رہا ہے، سو رہا ہے، بولے نہیں سو رہا، ابھی میں نے کیا پڑھایا؟ ہاں سر آپ بولے نا دلی میں کتا بھی مار ہے، بولے تو دلی میں کتا بھی، اب یہ اونگ رہا ہے تو کچھ کا کچھ سن لے رہا ہے نا۔ تو اللہ کو اونگ نہیں آتی کہ آدمی کچھ بولے اور سمجھ لے کچھ، ایسا نہیں ہوتا، لا تو اسے اونگ نہیں آتی، یہ غفلت کی ابتدا ہے۔ ولا نوم، اور آدمی سو گیا، یہ غفلت کی انتہا ہے۔ اللہ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے۔
لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے. اللہ. فتبسم ضاحکا، پہلے آدمی مسکراتا ہے، پھر ضاحکن، پھر ضحک، پہلے اسمائل ہے پھر لاف. ایسا فتبسم ضاحکا من قولی، اس کی بات سن کر پہلے مسکرائے پھر ہنس پڑے. دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سمجھ رہے ہیں. جی دے کوئی زوولوجی کا پروفیسر ہے، بلا کر کے لاؤ، یہاں ایک چیونٹی کو یہاں رکھ دیتا ہوں، چیونٹی کیا بول رہی ہے بتا کر کے بتائے. میریکل ہے، یہ میریکل ہے. میریکل کا مقابلہ سائنس کرے گی، بچی ہے وہ، بچی. جی بچی ہے. قرآن کی حد جہاں پر، یہ سائنس کی حد جہاں پر ختم ہوتی ہے، قرآن وہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہے. قرآن وہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہے. کیا سائنس بولے تو سائنس بولے. وہ ایک سوئٹزرلینڈ کا، کہاں کا ہے وہ سائنسداں، یان ولمٹ، جس نے وہ ڈولی نام ایک بھیڑ سے کلوننگ کر کے ایک بھیڑ پیدا کی تھی. وہ پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا. ہو دیکھو بغیر باپ کے پیدا کر دیا ہے. اللہ نے فرمایا کون سی بڑی بات ہے، ہم نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. اور اس سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ تم کلوننگ کر رہے ہو نا، وہاں سے وہ مادہ منویہ لے کر وہی ماحول پیدا کر رہے ہو جو رحم کا ماحول ہے. یہاں تو کوئی چیز نہیں ہے. کہاں؟ آدم میں. اللہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی مثال ہے. مثال بولتا ہوں 25 ٹائمز، 25 مرتبہ عیسیٰ کا لفظ آیا قرآن میں، اور 25 مرتبہ آدم. جی 26 نہیں ہے. مسئلہ عیسیٰ عند اللہ. میتھمیٹکس دیکھو، اللہ میتھمیٹکس دیکھو کتنی عجیب و غریب ہے. اور عیسیٰ این یہ سین الف یہ کے ساتھ آدم، وہاں جو آدم میں وہ عیسیٰ میں جو الف بعد میں ہے، یہاں پہلے ہے، لیکن دونوں ویسے مد کے ساتھ ہیں. اور پتہ نہیں کیا کن فیکون، اس میں دیکھو کتنے ایک حیرت انگیز ایک پورا نظارہ ہے اسرار کا. اسرار کا قرآن 15 سال سے تقریباً میرے مطالعے کا موضوع ہے. حیران ہو جاتا ہوں، حیران. کتاب ہے یہ، کیسی کتاب. کہتے دعوت کا اسلوب 3 ہے. ادعو الی السبیل رب، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ. جہاں بھی قل ھذہ سبیل، یہ میرا راستہ ہے. یہ راستہ کیوں بولا جاتا ہے؟ میرے راستے کی طرف بلاؤ. راستہ اس لیے کہ کسی منزل پر آدمی جو پہنچتا ہے نا تو اسے چلنا پڑتا ہے. راستے پر نہیں چلے گا تو منزل پر پہنچے گا کیسے؟ اسی وجہ سے ہم دعا مانگتے ہیں. سب سے بڑی دعا کون سی ہے؟ یہ سورہ فاتحہ میں ہے. یہ دعا فرض ہے، یہ دعا مفروض ہے. ساری دعائیں جو قرآن و حدیث میں ہیں، ساری دعائیں یہ دعائیں مفروض نہیں ہے. آپ کو اجازت ہے، مانگے نہ مانگے، لیکن یہ دعا مقتدی اور امام دونوں کے لیے ضروری ہے. یہ دعائیں مفروض ہے، فرض دعا ہے. اس فرض کو کیسے چھوڑ دیتا ہے؟ مقتدی کہتے ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے، بولے تو سب سے بڑی دعا ہی تو انہوں نے مانگی. کہتے اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت. اور کیسے؟ صراط مستقیم، راستے کی. ارے راستے پر جائے گا نہیں تو جنت میں پہنچے گا کیسے؟ چلنا ہے. لہذا سبیل کا لفظ آتا ہے. راستہ چلے گا نہیں تو منزل پر پہنچے گا کیسے؟ لہذا ہر جگہ سبیل راستہ آتا ہے. راستے کے بغیر منزل اڑ کر جائے گا کیا؟ راستے پہ چل ہے. ودعو الی السبیل رب بالحکمہ. حکمہ کا موضوع مطلب یہ ہے کہ مقتضی حال کے مطابق کلام کرے. ایک آدمی لوٹا لیے انداز کے لیے جا رہا ہے، سنیے ذرا کچھ میں دین کی بات. ارے اس کو جانے دو نا بھائی، اس کو جانے دو. باتھ روم میں جا رہا ہے وہ، اب اس کو روک کر کے آپ تبلیغ کر رہے بولے تو یہ مقتضی حال کے مطابق نہیں ہے. کہیں اختصار کی ضرورت ہے اختصار، کہیں طوالت کی ضرورت ہے طوالت، کہیں صراحت کی ضرورت ہے صراحت، کہیں کنایہ کی ضرورت ہے کنایہ. ایسے بیان کریں آپ. کہیں سختی کی جگہ سختی، کہیں نرمی کی جگہ تو نرمی. جی. اور قال علی رضی اللہ تعالی عنہ حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله، رواه البخاری فی کتاب العلم. حضرت علی فرماتے ہیں کہ لوگوں کے علم کے مطابق، لوگوں کے ذہن کے مطابق ان سے بات کرو. کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ کہہ رہے بیاض سمجھ رہا پیاز تو گڑبڑ ہو جائے گا نا. اچھی طرح سمجھو. اتحبون ان يكذب الله ورسوله، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ رواه البخاری فی کتاب العلم. اور دوسرا طریقہ موعظۃ الحسنہ. غور سے سنیے، موعظۃ الحسنہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب
بات کریں کسی سے دین کی تو ایسا لگے جیسے آپ اس کے خیر خواہ ہیں. لیکن کبھی کبھی آدمی خیر خواہی کا انداز تو لیے رہتا ہے لیکن کچھ باتیں اس میں ایسی آ جاتی ہے دل خراش ہوتی ہیں. لہذا حسنہ کی قید لگائی گئی, صرف موعظہ کافی نہیں, حسنہ کافی ہے. یعنی بات بھی ایسی ہو کہ ایسا لگے کہ آپ خیر خواہ ہیں لیکن بات کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں آنا چاہیے جس سے آدمی کے دل کو چوٹ پہنچے. لہذا حسنہ کی قید ضروری تھی. اور تیسرے وجادلہم باللتی ہی احسن, یہ علامہ آلوسی نے ایک بہت بہترین نقطہ بیان کیا ہے کہ دو چیزیں یہ اصول دعوت میں ہیں. کون کون سی؟ یہ حکمت اور موعظۃ الحسنہ. تیسری چیز وہ اصول دعوت میں طریقے دعوت میں استعمال کی جا سکتی ہے. اسی وجہ سے اس کو عطف کے ذریعے نہیں کہا گیا بالحکمت والموعظۃ والجدال الاحسن, ایسا کہہ دیا جاتا ہے. اس کے لیے الگ جملہ لائے گا, اس کا ضرورت پڑنے پر ہے. وہ اصول نہیں ہے وہ دعوت کا, بلکہ ڈیبیٹ جو ہے وہ طریقے دعوت ہے, ضرورت پڑنے پر استعمال کیا جائے اس کو, ایسا ہے. وجادل الگ سے جملہ لایا گیا اس کے لیے جی وجادلہم باللتی ہی احسن. اور موعظہ جب تو حسنہ ہو اور جب جدال ہو بحث ہو تو احسن ہونا چاہیے. اس لیے کہ ایک بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں بہت پیاری. حضرت نوح علیہ السلام کھڑے, قوم کیا بول رہی ہے؟ قال الملأ, قوم کے پیٹ بھرے لوگ, پیٹ بڑے بڑے لوگ کہنے لگے انا لنراک فی ضلال مبین, ہم تجھ کو کھلی ہوئی گمراہی میں. کھلی ہوئی گمراہی میں کیا مطلب؟ بچہ بھی سمجھ سکتا ہے تو گمراہ, ایسا بولتے ہو نوح کو. کون قوم؟ اور فی کا مطلب ہوتا ہے, فی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں, یعنی کوئی چیز اس کو گھیرے ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تو ایک تو گمراہی میں گھرا ہوا ہے, فی کا مفاد, اور مبین اتنی گمراہی ہے تیرے اندر کہ بچہ بھی جانتا ہے. یہ مبین کا مفاد ہے. جواب دیکھیے, یہ مباحثہ ہے. قال یا قوم لیس بی ضلالہ, کیوں نہیں کہا لیس فی ضلال, نہیں کہا لیس بی ضلالہ. انہوں نے مصدر استعمال کیا جو قلیل اور کثیر دونوں پر دلالت کرتا ہے, لیکن انہوں نے اس میں مرہ استعمال کیا ضلالہ. ایک بار بھی مجھ سے گمراہی صادر نہیں. اور انہوں نے فی کہا تھا, انہوں نے بے کہا ہے. بے مانے پاس, مررت بزید, میں زید کے پاس سے گزرا. حضرت نوح یہ فرما رہے ہیں تم ضلالت کی بات کرتے ہو کہ ضلالت مجھ کو گھیرے ہوئے. لیس بی ضلالہ, میرے پاس سے ضلالت گزری بھی نہیں ہے میرے پاس. یہ انداز ہے بولنے کا. اللہ ہمیں نیک اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.